إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے. ہم اسی کے حکم کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں, اسی کے حکم کے ساتھ اس دنیا میں زندہ ہیں, اور جب اس کا حکم آئے گا تو ہم یہاں سے اپنا سفر مکمل کر کے اس عارضی سلسلے کا اختتام کر کے اس منزل کی طرف, اس زندگی کی طرف روانہ ہو جائیں گے جس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوگی, جس کی آواز کا موت کا نظریہ ختم ہو جائے گا. یہ سارا نظام اسی اللہ کا بنایا ہوا, ہم اس کے حکم کے پابند ہیں. ہماری مرضی حق اور باطل میں انتخاب کر کے نیکی کو حاصل کرنا اور جنت کے راستے پر چلنے کی کوشش صحیح کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اچھائی اور برائی کے دونوں راستے رکھ دیے. وہ ہدیناہم النجدین, دونوں راستے ہمارے سامنے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے, اگر وہ نہ کیا تو پھر ناکامی کی صورت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. باقی سب کچھ اللہ کے واسطے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس عارضی سفر میں
جس کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کب چلنے والی سانسیں بند ہو جائے، رک جائیں، اندر جانے والی سانس باہر آئے، باہر والی اندر نہ جائے، کوئی پتہ نہیں کہ ہماری صبح سے شام اور شام سے صبح نہ ہو سکے. جیسے ہم لوگوں کے بارے میں سنتے آ گئے کہ رات کو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کل میرا تو بالکل ٹھیک تھا، کیا ہوا جان چلا گیا، مجھ سے زیادہ صحت مند تھا، مجھ سے زیادہ جوان تھا، عمر بھی تھوڑی تھی، دنیا کے اندر عزت اور جاہ حشمت بھی مجھ سے زیادہ تھی، پھر کیا ہوا اچانک دنیا سے رخصت ہو گیا. محترم بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک وعدہ مقررہ رکھا ہوا ہے، اذا جاء اجل ولا یؤخر. پھر وہ جب وقت آ جائے اس میں پھر کوئی تاخیر نہیں ہوگی، ایک سانس بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی. اور خوش قسمت ہے وہ کہ جو ان چلتی سانسوں میں اپنے لیے جنت کی کامیابی کو سمیٹ لیتے ہیں. اس دنیا کی زندگی میں ہمارے اسلاف کا رہنے کا طریقہ کیا پتہ ہے کیا؟ آپ ذرا اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، اس کے نام کو پڑھیں. 40 سال کی جب ان کی عمر ہو جاتی نا، وہ دنیا کے ساتھ اپنی لوگوں کو، دنیا کے ساتھ اپنی امیدوں کو، دنیا کے ساتھ اپنے روابط اور تعلقات کو کم سے کم کرتے ہوئے مصطفیٰ بچھا کے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری عمر کے لوگوں کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ 70 سال، 60 سے 70 سال. زیادہ حصہ 40 سال زندگی گزر گئی تو زیادہ گزر گیا. اب آخرت کا معاملہ زیادہ نزدیک آ گیا ہے. ویسے تو ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ایک جو بظاہر ملزم نے کیفیت رکھی گئی ہے وہ صرف سانس میں بات کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو 60 سال عمر دے دی، 60 سال، وہ پھر اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہو کے اس بات کا گلہ نہیں کر سکے گا، کوئی اللہ کے سامنے عذر بہانہ نہیں پیش کر سکے گا. یا اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر توبہ کرنے کا، اپنی طرف رجوع کرنے کا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنے کا، جدوجہد کرنے کا موقع نہیں دیا، وقت نہیں دیا، فرصت نہیں دی. جس کو بھی 60 سال زندگی مل گئی پھر اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا، ساری عمر ختم ہو جائے گی. اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم اتنی زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے شام ہوتی ہے، شام سے صبح ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہم کس طرف جا رہے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ. انسان خود جانتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کامیابی کے راستے پر چل رہا ہوں یا پھر جس راستے پر جا رہا ہوں آگے میرے لیے کوئی اور غلط ہے. ہم 24 گھنٹے کی زندگی کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے میں سے ہمارے کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے ساعتیں جو ہیں وہ آخرت کی اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے صرف ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جس کا پہلا دن 50,000 سال کا ہو. اور کتنا وقت ہمارے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سے کام کرتا ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں کب ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. 24 گھنٹے میں سے جو 5 نمازیں ہمارے پر فرض کی گئی ہیں ان کی کیلکولیشن آپ کریں، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ کا وقت. کیا ہم 24 گھنٹے دنیا کو دے کے اس میں سے 1.5 سے 2 گھنٹے آخرت کی کامیابی میں صرف کریں؟ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کی طرف آتے ہیں، کتنے. ہمارے استاد ہیں پروفیسر حافظ الجبار انہوں نے ایک مرتبہ پورے پاکستان میں سروے کروایا کہ پاکستان میں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے اوور
کیونکہ کچھ آپ میں لوگ زیادہ نماز پڑھتے ہیں صبح سات بجے اللہ تشریف میں بھی دے پھر آپ نے یہ اپنا بہت دے تو انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں تمام مساجد کے نمازیوں کو ملا کے پاکستان میں نمازیوں کی تعداد صرف 3%. یہ ہمارا معاملہ ہے آخرت کے ساتھ. اور جب پاکستان کی آبادی پوچھی جائے کہ مسلمان کی آبادی کتنی ہے تو کہتے ہیں 97% مسلمان اور 3% کافر ہے. اور جب نمازیوں کا پوچھا جائے جو بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، تعلیم نے فرمایا مسلمان اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے نماز. کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. اور اس بات کا پتہ کافروں کو بھی تھا. میں نے اپنے پرانے بزرگوں سے سنا، خود کہتے ہیں کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہمارے اسی معاشرے میں اسی ملک میں ہندو بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، سکھ بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے. تو ہمارے ساتھ ایک دفعہ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کہ اذان ہوئی ہے، تو بھی نہیں کیا میں بھی نہیں کیا، تو بھی فراڈ کر رہا ہے میں بھی فراڈ کر رہا ہوں، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، تو بھی اللہ کے ساتھ دغا بازیاں کر رہا ہے میں تو ایمان ہی نہیں رکھتا. اگر تو بھی ویسا ہی ہے جیسا میں ہوں تو تیرے اور میرے درمیان کیا فرق ہے؟ صرف یہ فرق ہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندہ پارا پوتر ہو کے مسلمان مومن ہو کے جنتی بن جاتا ہے، جاؤ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا زبان سے، کیا میں بھی تمہاری طرح پکا مسلمان ہو گیا؟ دل سے ہی قبول کیا. ایمان کے تین اجزاء ہیں نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح ہے کہ انسان جس چیز کو مانے اس کو زبان کے ساتھ اقرار کر کے اظہار کر کے دکھائے، پھر دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرے، اور پھر دل کی تصدیق کے ساتھ اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ اس کے اعضاء و حواس کو عطا کیے گئے ہیں اس پر عمل کر کے دکھائے. ان میں سے کوئی ایک ہی بغیر کی بات نہیں بنے. کیسے عبداللہ ابن ابی زبان سے اقرار کرتا تھا، مومن نے کہا کہ نہیں کرتا تھا. 35 سال میں آگے اپنے ساتھیوں سمیت نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ سب سے آگے آگے نماز پڑھتا تھا. لیکن وہ منافق قرار پایا. منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنایا کہ درجہ اسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نیچے اور آخری درجے کے سب سے نیچے. بے شک وہ عمل کرتا رہے، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. بے شک وہ زبان کے ساتھ مائے کرتا رہے، بات نہیں بنے. اچھا دل کے ساتھ تصدیق بھی کر لے لیکن زبان کے ساتھ اقرار نہ کرے. کتنے لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، کہتے تھے آپ صادق و امین ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ اس کا اقرار نہیں کریں گے. دل ہمارا مانتا ہے، وہ بھی کیا ٹھہرے؟ کافر ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے زبان کے ساتھ اقرار کر کے عمل نہیں کیا. اچھا دل کے ساتھ مان بھی لیا، زبان کے ساتھ اقرار بھی کر لیا، بات نہیں مانی حضور کی، عمل نہیں کیا دین کے اوپر، پھر اس کا معاملہ یہی ہو جائے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ بالکل وہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت پہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سایہ رحمت کے اندر بنا دے دے. ورنہ ہمارا حال جو ہے نا دیکھ یہ جمعے کا دن ہے، میں ایک بڑی تکلیف دے بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. جب تمہیں پتہ چلے نماز کا وقت ہو گیا، کام کاج کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے مسجد میں آ جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں. خطیب کھڑا نہیں کا اذان ہو رہی ہے تو وہ جو نا جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ دیا جاتا ہے نا، وہ اپنا نام چھوڑ کے حاضری کا رجسٹر چھوڑ کے جو لوگ پہلے آتے ہیں حاضری لگا کے خطیب کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. پھر بعد میں آنے والی حاضری اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں حاضری پہنچنے کے لیے. اچھا آپ کی حاضری نہ لگے، آپ جائیں ملازمت کے لیے، آپ جائیں کام پر سروس پر، آپ کی وہاں پہ حاضری نہ لگے، آپ ڈبل ٹائم لگا کے ڈبل محنت کر کے آئیں، کیا اس دن کو شمار کر کے اس کی دہاڑی اس کی مزدوری ملے گی؟ نہیں ملے گی. جو مرضی کریں ہم کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں. 1
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا صحیح حدیث ہے، فرمایا ایک مومن مسلمان جمعے والے دن اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، خود بھی غسل کرتا ہے، گیلی کے غسل کا بھی سبب بن جاتا ہے، خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہنے کے، اس بات کی نماز ادا کرنے کے لیے آنے سے پہلے صدقہ بھی صحابہ کرام کی سنت تھی، کھانا صحابہ کرام جمعہ والے دن کھانا نماز جمعہ کے بعد کھایا کرتے تھے، اور وہ چلتا ہوا مسجد کی طرف آیا، مسجد میں آگے 2 رکعت نماز ادا کر کے بیٹھ گیا، پوری توجہ خطیب کی طرف رکھی، 2 رکعت فرض نماز ادا کر کے چلا گیا، کوئی غلط حرکت نہیں کی، اچھے کپڑے پہن کے آیا تھا، خوشبو لگا کے مسواک کر کے آیا تھا، نہا کے غسل کر کے آیا تھا، جمعے کی تیاری کر کے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے جو کوئی لغو کام بھی نہیں کیا، اپنی پوری توجہ خطبے کی طرف رکھ کے 2 رکعت نماز ادا کر کے چلا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ہر قدم کے بدلے چل کے مسجد میں رکھا، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک سال کے روزوں کا، ایک سال کی راتوں کے قیام کا اجر عطا کرتا ہے۔ کس کو؟ جو اذان سے پہلے مسجد میں آئے۔ ایسے یہ تو ہمیں پتہ نہیں نا، اپنی زندگی میں آج تک میرا خیال ہے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی شخص نہیں کہ اس نے زندگی میں ایک رات ایسی گزاری ہے جو مغرب سے لے کے نماز فجر تک سوائے عبادت کے کوئی کام نہیں کیا، نہ کھایا نہ پیا نہ واش روم کیا، کوئی دوسری حاجت اس نے نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی دوسرا اپنی توجہ والا کام بھی نہیں کیا، صرف اللہ کی عبادت کی مکمل ذوقیت میں رکھی ہے، اور کوئی کام نہیں، کوئی ہے آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہے جب یہ ثواب ملے گا خالص ملے گا، بالکل پیور ملے گا، وہ موقع نہیں ملے گا کہ ساری رات مثلا رمضان میں کبھی جانے کا موقع مل بھی گیا، کبھی گھومنے مار رہے ہیں، کبھی موبائل پر لگے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کھا پی رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، اور کبھی عبادت بھی کر رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں ساتھ قیام لے رہی ہو۔ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ تک فرما دیا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے چلا گیا، اللہ اس کو آدھی رات کے قیام کا اجر عطا کر دیتا ہے، اور جو اس نے اٹھ کے فجر کی نماز آگے جماعت کے ساتھ ادا کر دی، باقی آدھی رات جتنی تھی اس کی بھی قیام کا اجر مل جائے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اور اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ ایک ایک آنسو کے بدلے جنت عطا کر دیتا ہے۔ ہم دنیا کے ڈر اور خوف کے ساتھ پولیس کے سامنے 200-400 کا چالان کرواتے ہیں، رو پڑتے ہیں کہ دیکھو معمولی سی بات کے اوپر، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قطروں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں مسلمانوں کی سرحد کے اوپر کھڑے ہو کے ان کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں کوئی مجاہد فی سبیل اللہ اپنے جسم سے گرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قطرے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کے ساتھ ڈر کے ساتھ جنت طلب کرتے ہیں، جہنم سے بڑا مانگتے آنسو کی شکل میں آگ سے گر جائے، اللہ اس قطرے کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، مطلب اس کو جلدی بنا دیتا ہے۔ ذرا حساب کتاب کریں ہمیں آج تک کتنے آنسو ہیں؟ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ کتنا سیدھا اور ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کبھی کا اہتمام ہے۔ بتا ہم اللہ کی بات کو ماننا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ اللہ کا حکم دے جب پتہ چلے نماز جمعہ کا وقت ہو گیا مسجد میں آؤ، اس لیے ہفتے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ دین کی کوئی 4 باتیں سننے کے لیے علماء کرام یہاں پہ آتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، پوری محنت کر کے آپ کو دین کی باتیں سمجھانے کے لیے، جنہوں نے 8 سال مدارس میں بیٹھ کے دین کو پڑھا سیکھا، علماء کے سامنے زانو تلفظ طے کیا، اس کے بعد آپ کے پاس آئے، پھر تیاری کی آپ کو کچھ دین سمجھانے کے لیے۔ ہم لوگ تو سارا وقت دنیا کو دیتے ہیں، وہ آپ کو کچھ دین پڑھانا اور سکھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے شروع کی۔ اور اللہ کی ہمارے اوپر دیکھو مہربانی پھر بھی دکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے انسان بھیجے ایک تو ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی طے کرنے کے لیے اس کو مرتبہ عطا کرنے کے لیے ایک مرتبہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا میں مسجود ملائکہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بے حساب بے بہا پیدا فرمائی ہے ان میں صرف اس انسان کو اللہ نے شرف عطا کی ہے۔ جنات کا تھوڑا سا معاملہ ہے، باقی تو سارے انسان ہی انسان ہے۔
اللہ نے اس کے لیے عظیم جنتیں بنا کے رکھی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے حقیقت کے بارے میں سنا نہیں، کسی دل و دماغ میں ان کے بارے میں خواب و خیال بھی پیدا نہیں ہوا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ انسان جو سب سے آخری مسلمان ایماندار مومن جنت میں داخل ہوگا، جس کے بعد جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر ایمان تھا، ساری سزائیں بھگتنے کے بعد جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اتنا اللہ کا حصہ عطا فرما دے گا، یہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 گنا بڑھ کے اس سے عطا فرما دے گا۔ اور اس دنیا کے اتنے خزانے والے ہیں، قیامت تک سارے انسان مل کے ساری ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس میں سے نکالتے رہے، قیامت تک 1% بھی نہیں نکال سکتے، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا۔ وہ مہمان اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، یہ کامیاب ہے، یہ سلام ہے۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو، اتنی جنت اللہ نے عطا کر دی، اور ان انسانوں میں جو اللہ نے سب سے عالی مرتبہ انسان پیدا فرمائے وہ انبیاء کرام تھے، جو صرف معصوم لوگوں میں جو معصوم اللہ نے بنائے صرف انبیاء کرام جن سے غلطی اور گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو اللہ کی مشیت کے ساتھ لوگوں کی نصیحت اور رہنمائی کی۔ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں ان میں معصوم کون ہے؟ صرف انبیاء، صرف انبیاء، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ اور معصومیت کا جو لیول اور درجہ ہے وہ حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے ختم ہو گیا، تو کوئی معصوم نہیں آ سکتا، صحابہ بھی معصوم نہیں تھے۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ترین انسان کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے اعلیٰ ترین انسان۔ اب وہ جو ہے نا معصوم وہ بھی نہیں، کیوں نہیں معصوم اللہ نے ان کو بنایا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام معصوم ہو جائے تو پھر وہ نبیوں کے درجے پر چلے جائیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، انسان ہے وہ، اور ان سے غلطیاں اس لیے بھی ہوئی ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، وقت وہ نبی بن جائیں گے۔ اور اس روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے اعلیٰ ترین انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا فرمانے تھے سب کے دلوں کو جھانک کے دیکھا، اور ان میں سب سے جو بہترین لوگ تھے وہ حضور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بٹھا کے آپ کے ساتھی رہا۔ اب قیامت تک کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اور جو ان صحابہ کے اوپر کوئی شک کرے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قربان وعد اللہ الحسنى فرمایا، ہم نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، پسند کر کے ہمیں حضور کے ساتھ ملا۔ اس کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، اور فرمایا رضی اللہ عنہ ورضا، ہم ان سے راضی، ہم سے راضی۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ درجہ اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ سارے انبیاء کے امام بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب مسجد اقصی کی سیر کروائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ باقی اللہ نے رات یاد اپنے بندے کو سیر کروائی، کہاں کی؟ مسجد اقصی کی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جماعت کو اکٹھا کیا اور ان کو حضور کے پیچھے کھڑا کیا، حضور نے ان کی امامت کروائی۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے آسمان کا سفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ حضور کو عطا فرمایا کہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے 7 مقرب انبیاء سے ملاقات اور کلام کر کے آپ واپس آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کو سارے نبیوں میں سے افضل ترین بنایا۔ اور اس افضلیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر انبیاء والا کام کون کرے گا؟ انبیاء والا مشن آگے کون لے کے چلے گا؟ حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لے کے جائے گی۔ یہ امت اتنی عظیم امت ہے جس کا نبی اتنا مقرب اور اتنا اعلیٰ عرفہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہم آئے سب سے آخر میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ قیامت والے لوگوں کو جنت کی جنت میں داخل فرمائے گا، ہم سب سے آخر میں آنے والے سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جنتیوں کے اللہ 120 صفحے بنائے گا، ان 120 صفحوں میں سے 40 صفحے تمام انبیاء کی تمام امتوں کی ہوں گی، اور ہم اکیلے کی اللہ تعالیٰ 120 میں سے 80 صفحے بنائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی امت محمدیہ کو، اور امت محمدیہ کے اندر یہ جو ختم نبوت کا مقام ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ورضيت لكم الاسلام دينا. اللہ نے فرمایا قرآن میں ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ علیکم جميعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیج دیا گیا، بس ختم. اللہ نے قرآن میں 130 آیات حضور کے ختم نبوت پر نازل فرمائی کہ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، نبیوں والا کام جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کون کرے گا؟ یہ امت محمدیہ کرے گی، اس دعوت کو لے کے آگے جائے گی، اور جو اس دعوت کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے گا، رکاوٹ پیدا کرے گا، پھر اس کا سرتن سے جدا کر کے یہ بتائے گی کہ حضور کا لایا ہوا دین دنیا میں آل اسلام یہ دنیا میں دین غالب ہونے کے لیے آیا، اور اس کے اوپر کوئی دوسرا باطل دین غالب نہیں ہو سکتا. امت محمدیہ کا یہ مقام ہے، یہ ختم نبوت کا ایک اعزاز حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. یہ بڑا ہی عظیم اور عالی مرتبہ مقام مرتبہ بھی ہے، اور اس کی فضیلت کتنی ہے کہ حضور کی 200 سے زیادہ آیات ہیں جو اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے اللہ نے جاری کروائی ہے. اور جو اسلام کے دشمن اور ڈاکو ہیں ان کی سب سے بڑی کوشش اور کاوش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ختم نبوت کے اندر نقب لگا کے اس میں سے کوئی راستہ نکال کے ہم حضور کے دین کو بدلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ بنا دیں. حضور کی زندگی میں اسود عنسی جیسا بدبخت پیدا ہوا، حضور جب تشریف لے گئے تو اس کے بعد مسلمہ کذاب جیسا خبیث پیدا ہوا. مسلمہ کذاب نے حضور کے ساتھ خط و کتابت بھی کی اور آپ کے ساتھ ملاقات بھی کی، کہنے لگا آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ کے جانے کے بعد میرا جانشین کون ہوگا؟ مسلمہ ہوگا. تو میرے قبیلے میں اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اسلام مضبوط ہو جائے گا. حضور نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، فرمایا تم تو ختم نبوت کی بات کرتے ہو، میں یہ چھڑی بھی تمہیں دینے کے لیے تیار روادار نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا ختم نبوت کا فیصلہ اللہ نے چلا گیا. حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے گئے، اس نے دعویٰ کیا کہتا ہے میرے حضور کے ساتھ بات چیت ہوئی، جو آپ کے ساتھ خط و کتاب ہوئی، آپ نے مجھے اپنا جانشین مقرر کیا تھا. ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے، آزمائشوں کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے. ایک طرف ختم نبوت کا یہ ڈاکو کھڑا ہو گیا 70,000 کی فوج لے کے، ایک طرف اسامہ بن زید کا لشکر ہے جو روم کی طرف روانہ ہونے والا، سارے صحابہ اس میں جا رہے ہیں. منکرین زکات کھڑے ہو گئے، مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا تھا. حال اتنا پریشان کون ہو گیا کہ صحابہ کہنے لگے کہ یہ جو اسامہ بن زید کا لشکر ہے اس کو تھوڑا سا موقوف کر دیں، ان سب سے پہلے ہم نمٹ لیں، ان کا کچھ کر لیں، اس کے بعد اگلا کام کریں گے. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ابو بکر صدیق فرمانے لگے میری اگر لاش کو، میرے جسم کو مدینہ کی گلیوں میں جنگل کے درندے بھی نوچ کے گھسیٹنا شروع کر دیں تب بھی حضور کے تیار کرتا لشکر کو میں کبھی نہیں روکوں. اسامہ بن زید کا لشکر کیا فتح کے پرچم اٹھاتا ہوا واپس آیا، آگے سے آگے چلے. پھر مسلمہ کذاب کو انہوں نے واصل جہنم کر کے اس کا فتنہ ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید کی کمان کے اندر ایک لشکر روانہ کیا. اس نے جا کے مقابلہ کیا، اس کے قلعے پہ جا کے محاصرہ کیا، اور مسلمہ کذاب کو وہاں پہ وحشی بن حرب نے جس نے وہاں پہ میدان احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی طریقے سے نیزہ مار کے گھوڑے سے گرایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے خنجر سے اس کا سر تان سے جدا کر کے بتایا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تان سے جدا ہوگی. تاریخ میں جب بھی ختم نبوت کا کوئی ڈاکو پیدا ہوا تمام مسلمانوں نے، مومنوں نے اس کو کبھی بھی زندہ نہیں رہنے دیا، واسطے جہنم کریں. لیکن ہمارے ہندوستان میں جب انگریز آیا تو یہاں پہ آنے کے بعد ایک انہوں نے خبیث کھڑا کیا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بچ گیا. وجہ کیا بنی؟
انگریز نے نا جب ساری دنیا پر اپنی سپرمیسی پھیلا لی تو اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا دنیا میں. ہولندیز، پرتگیز، اسپینش، فرینچ، ساری تہذیبوں نے روم دی انگریزوں کو. مسلمانوں کا مقابلہ ہوا ہندوستان میں آنے کے بعد. یہاں پہ ان کا مقابلہ ٹیپو سلطان کے ساتھ، سراج الدولہ کے ساتھ، تیتو امیر کے ساتھ، مجاہدین پنجاب کے ساتھ، مجاہدین بالاکوٹ کے ساتھ، اور ہمارے ایک مجاہد جس کا نام شیر علی خان آفریدی تھا 1871 کے اندر مارچ کے مہینے میں اس نے کالا پانی کے جزیروں پر جا کے لارڈ رچرڈ میں، جس ملعون کے نام پر یہ لاہور میں سردار بنا ہوا ہے، اس کو واسطے جہنم کر دیا. انگریز پریشان ہوئے اب کیا کریں ہم؟ یہ مسلمان ہمارے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے سوچ و بچار کے بعد اپنے آری دماغ کے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن یہ پڑھاتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مارو گے مرو گے اللہ کے راستے میں قربانی دو گے کامیاب ہو جاؤ گے اللہ جنت عطا کرے گا. اچھا کیا کرے؟ قرآن کو آگے جاؤ ختم کرو. انہوں نے قرآن کو جلانا شروع کر دیا. پھر بات نہ بنی کیا کریں؟ قرآن تو مسلمانوں کے سینے میں ہے، ان کو مارو. 2 لاکھ علماء کرام بنگال کے شہید کیے گئے. یہ لاہور کی سڑک، اس کے بڑے مین روڈ، مال روڈ کے جو درخت ہیں، بڑے بڑے درخت آج بھی گواہ ہے، تاریخ کے قرآن میں یہ باتیں محفوظ ہیں. انگریزوں کی جب پھانسی گھاٹ کم پڑ گئے تو انہوں نے ان درختوں کے ساتھ رسے لٹکا کے باندھ کے علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام، مجاہدین اقدام کو انہوں نے یہاں پہ پھانسیاں. انگریز پھر بھی ناکام ہو گیا. اب کیا کریں؟ انہیں یہ خبیث مل گیا. کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی. اس مرزا غلام احمد قادیانی کی انہوں نے انگریز پادریوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جعلی مناظرے کروائے. اس کو مشہور کیا مسلمانوں نے، طاقتور بنایا. مسلمان قریب ہو گئے. جب قریب ہو گئے تو پھر اس نے اپنے آسر فتنے کا آغاز کیا. 23 مارچ 1889 کو قادیان میں بیٹھ کے اس نے اعلان کیا میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ ہوں جو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا وہ واپس آ گیا ہوں، میں ہادی ہوں، میں مہدی ہوں. اس نے کہا میں کعبۃ اللہ ہوں. اس نے کہا میں حجر اسود ہوں. اس نے کہا کہ میں مقام ابراہیم ہوں، میں وہ کرسی ہوں جس پر اللہ کی ذات متمکن ہے. پھر اس بدبخت نے لکھا کہ نعوذ باللہ میں خود خدا ہوں. پھر اس نے کہا کہ میری بیوی ام المومنین ہے، میرے گھر والے اہل بیت ہیں. پھر اس بدبخت نے یہ لکھا کہ میرے جو ساتھی ہیں یہ صحابہ کرام ہیں، حکیم نور الدین ابو بکر صدیق کی مانند ہے. پھر اس بدبخت نے آگے چل کے لکھا مجھے سب نے نبی اور سب نے مجھے نبی اور رسول تسلیم کر لیا. اور گندے غلیظ الفاظ زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے، کہنے لگا مجھے کنجریوں کی اولاد نے اور سور کے بچوں نے نبی اور رسول تسلیم نہیں کیا. یہ باتیں اس نے اپنی کتابوں میں لکھی اور اس نے کہا کہ جہاد منسوخ ہو گیا. اب انگریز کے خلاف جہاد نہیں ہوگا. اب جہاد کی جتنی کہانیاں قرآن میں موجود ہیں وہ صرف پڑھی جائیں گی. یہ حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اول جو تھے وہ ان کے زمانے کے لیے تھا. اب میں محمد اصل آیا ہوں. اس نے اپنی کتابوں میں خود کو محمد اصل قرار دیا. حقیقی محمد اور فائنل محمد میں آیا ہوں. 1993 میں سپریم کورٹ کے اندر یہ مقدمہ دائر ہوا اور ظہیر الحسن بنام سرکار کے نام سے قادیانی مرزائی نے کہا 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمان نے ہمیں جو کافر قرار دیا تھا، غیر مسلم قرار دیا تھا، وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. نظر ثانی سپریم کورٹ میں ہوئی لیکن تب بھی ہمیں اس پر شک ہے. ہم پھر نظر ثانی کروانا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھا 3 رکنی، ان کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا. ظہیر الحسن بنام سرکار 1993 موجود ہے جب ہمارے فقہائے کرام کھڑے ہوئے اور انہوں نے مرزا کی کتاب اٹھا کے سامنے رکھی. مرزا نے اپنی زبان کے ساتھ اپنے قلم کے ساتھ یہ کہہ کے لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ اصل محمد میں ہوں، میرے پر وحی آتی ہے اور میرے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیکی ہے کیونکہ مجھے ٹیچنگ کرتا ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ تعلیمات اسلام کی اب ختم ہو چکی ہیں، اب جہاد ختم ہو چکا ہے. ججز نے ان وکلاء سے پوچھا جو قادیانیوں کی طرف سے آتے بتاؤ یہ مرزے کی باتیں ٹھیک ہے مانتے ہو؟ کہنے لگے مانتے ہیں. ان کا پھر ٹھیک ہے تم اگر کہتے ہو کہ محمد ثانی میں ہوں، محمد اصل میں ہوں، میرے پر وحی آتی ہے، پھر تمہیں کافر ٹھیک قرار دیا. یہ بات ایسے نہیں ہوئی. اور یہ اتنا بڑا فتنہ انگریز نے کھڑا کیا. آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے. اس وقت ہم مسلمان کے سب سے بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں. عرض فلسطین، عرض انبیاء، جہاں حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی. آپ نے معراج کے سفر کا آغاز کیا. اس سرزمین کے اوپر جب اسرائیل کا قیام عمل میں
1917 میں 2 نومبر کو برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفورڈ نے ان یہودیوں کو ایک معاہدہ پیش کیا، کہنے لگا تمہاری الگ اسٹیٹ بناتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہودیوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بناؤ۔ پھر انگریزوں نے وہ اسٹیٹ 1948 میں جا کے 14 مئی کو بنائی۔ اسرائیل کا باقاعدہ قیام کا اعلان 14 مئی 1948 کو ہوا، لیکن اس سرزمین فلسطین کے اوپر، سرزمین انبیاء پر یہودیوں کے جانے سے پہلے ان انگریزوں نے جن کا وہاں پہ قبضہ تھا، سب سے پہلے ان قادیانیوں بدبختوں کو وہاں پہ لانچ کیا، حیفا میں ان کا مرکز بنایا۔ 1920 میں یہ وہاں پہ قادیانی سب سے پہلے پہنچے، وہاں پہ جا کے انہوں نے مسلمانوں کی اس بات کے اوپر ذہن سازی شروع کی کہ تمہارے اوپر آگے یہود کا قبضہ ہوگا تو پھر تم نے آگے سے کوئی اڑ پھڑ نہیں کرنی، کوئی آگے سے رکاوٹ نہیں ڈالنی، کیونکہ جہاد ختم ہو گیا، رکاوٹ کوئی نہیں، مارے جاؤ گے، جنگوں میں جاؤ گے، کوئی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرنی۔ آج بھی یہ بدبخت ختم نبوت کے ڈاکو آج بھی ارض فلسطین پر موجود ہے، حیفا میں ان کا مرکز موجود ہے، ساری دنیا میں مسلمانوں کو مروانے کا تماشا دیکھنے والے۔ لیکن اللہ کے فضل سے محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، جس جہاد کو روکنے کے لیے انگریز نے یہ بدبخت قادیانی فتنہ کھڑا کیا تھا، اس جہاد نے اللہ کے فضل سے برطانیہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی سپرمیسی کا دنیا سے خاتمہ کر دیا۔ وہ برطانیہ کی سلطنت جس کے بارے میں کہتے ہیں جس کے پر سورج غروب نہیں ہوتا، آج اتنا چھوٹا رہ گیا کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، اور وہ برطانیہ میں اللہ کے فضل سے آج اسلام کا مرکز گہوارہ بن چکا ہے، بن رہا ہے۔ 40 لاکھ برطانوی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پچھلے 30 سال میں 150 سے زیادہ چرچ مسلمانوں نے خرید کے وہ مساجد میں تبدیل کر دیے، ان کے ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن میں مسلمان اراکین درجنوں میں پہنچ گئے، اور آج ان کے اپنے لوگ تھنک ٹینکس اور بڑے بڑے عالی دماغ دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی چند دہائیوں میں سارا برطانیہ مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی جہاد نے اللہ کے فضل سے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کروڑوں مسلمانوں کو آزادیاں دلوائیں۔ اسی جہاد نے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے نظریے کو زمین بوس کر کے رکھ دیا۔ اسی جہاد نے آج اللہ کے فضل سے غزہ کی پٹی میں ارض فلسطین پر یہود کو الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ 35 سال سے انڈیا کشمیر میں الٹا لٹکا ہوا ہے، بے پناہ ظلم ڈھانے کے باوجود۔ آج آپ دیکھیے اسرائیل سرزمین فلسطین کے اوپر اپنا قبضہ مکمل نہیں کر سکا۔ آپ کو یاد ہوگا 7 اکتوبر پچھلے سال 2023 کو جب آپریشن طوفان الاقصی کا آغاز ہوا تھا، اسرائیل نے کہا تھا 1 ہفتے کی بات ہے، ہم سارے غزہ کو تباہ و برباد کر کے نیست و نابود کر کے حماس کو مکمل ملیہ میٹ کر دیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کے فضل سے وہ نہیں کر سکا، بے پناہ ظلم ڈھایا۔ 2 لاکھ سے زیادہ ارض فلسطین کے بیٹے بچے مائیں بہنیں ہمارے بوڑھے شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کامیاب نہیں ہوا۔ حماس زندہ ہے، اور اتنی زندہ ہے کہ اسی ہفتے امریکہ نے قطر کو دھمکی دی، ترکی کو دھمکی دی کہ حماس کو اپنے ملکوں میں سے نکالو، اور اگر ترکی نے اس کو اپنا ٹھکانہ دیا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ حماس اللہ کے فضل سے میدان میں ہے، جہاد میدان کے اندر ہے۔ اتنا ظلم کھانے کے باوجود اسرائیل آج دنیا میں یک اور تنہا ہو چکا ہے۔ آج بھی اسرائیل میں کوئی بھی فلائٹ پچھلا سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برٹش ایئر ویز اور امریکن ایئر لائنز بھی وہاں پہ آنے کے لیے لینڈنگ کے لیے تیار نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس جہاد کے نتیجے میں جیسے اس نے بڑی بڑی فتوحات سے ہمیں نوازا، بڑی بڑی فتوحات میں دکھائی ہے، انشاءاللہ ارض القدس لازمی بہت جلد آزاد ہو جائے گی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے کمانڈر یحییٰ سرکار شہید نہیں ہوئے تھے پاکستان میں، ہمارے پاس مفتی اعظم غزہ محمود یوسف اشوبی تشریف لائے ہوئے تھے، آج ہی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں ہماری جماعت کے ساتھ مل کے پروگرام کر کے اپنے بھائیوں کے لیے یہاں سے تعاون جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم آج سے نہیں 20 سال سے باقاعدہ غزہ کے اشفا اسپتال میں وہاں پہ میڈیکل یونٹ بھی چلا رہے تھے، آج بھی ان کی امداد کے لیے رفح بارڈر سے کام کر رہے ہیں۔ ان کے وفد ہمارے پاس، حماس کے لوگ ہمارے پاس، اور قطر کے اندر اللہ کے فضل سے ہمارے وفود روزانہ ہی ان کے پاس جاتے اور ملتے ہیں، جتنا تعاون ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہم کو پیش کرتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب یحییٰ سنوار حماس کے سربراہ بنے ہیں، اور اسرائیل نے کہا ہے اگر آپ غزہ سے نکلنا چاہیں اپنے جتنے ساتھیوں سمیت ہم آپ کو نکالنے کے لیے تیار ہیں، راستہ دینے کے لیے، جہاز دینے کے لیے تیار ہیں، جس ملک میں کہتے ہیں اس ملک میں پہنچانے کے لیے تیار ہیں، بدلے میں ہمارے 101 قیدی رہا کر دیں۔ مجھے
مفتی صاحب کہنے لگے یہ شاید ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہم کون لوگ ہیں، ہم فتح والے ہیں، ہم شہادت والے ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، 100 سال سے معرکہ لڑ رہے ہیں، بھاگے نہیں ہیں، میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھاگے گا تو اسرائیل بھاگے گا، جس کے 12 لاکھ لوگ ملک سے یہ لکھ کے دے کے جا چکے ہیں کہ ہم دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ اسرائیل مٹ جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم جا کے القدس کے اندر شکرانے کے نوافل ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا سنوار شہید ہو گئے، وصیت نامہ کیا کمال لکھا، اسرائیل نے ان کی رپورٹ جاری کی، میڈیکل رپورٹ، اور لکھتے ہیں 3 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ غزوہ احد، غزوہ خندق کی یاد تازہ کر دی، اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کی کیسے یاد تازہ کی، ایک گولا آ کے لگا بازو کے اوپر، بازو کٹ گیا، خون رکتا نہیں تھا، لوہے کی ایک تار ملی گھر میں سے، گرے ہوئے گھر میں سے تار لے کے اپنے بازو کو باندھ کے وہاں پہ بیٹھ کے، کچھ پاس نہیں تھا، بندوق چلا نہیں سکتے تھے، ڈرون آیا اور چھڑی اٹھا کر ڈرون کے اوپر پھینکی، اللہ نے عزت عطا کی، قیامت تک کے لیے سرخرو کر دیا، اور لکھتے کیا اپنے وصیت نامے کے اندر، کہنے لگے موت تو آنی آنی ہے، 60 سال زندگی ہو چکی، اور 60 سال کے بعد تو ویسے بھی موت قریب ہی قریب ہوتی ہے، کہنے لگے میں نہیں چاہتا میں دل کے دورے کے ساتھ مر جاؤں، میں بستر مرگ کے اوپر پڑا ہوا ہسپتال میں ایڑیاں رگڑتا ہوں مر جاؤں، کورونا کے ساتھ مر جاؤں، میں کہتا ہوں اللہ ایک F-16 دشمن کا آئے میرے اوپر میزائل چلائے، یا دشمن کا بہت بڑا بم آ کے گولا آ کے مجھے لگے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور میں شہادت سے سرفراز ہو کے اللہ تیرے پاس پیش ہو جاؤں۔ اللہ نے یا سنوار کی شہادت اس طریقے سے قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کامیاب اور کامران کر دیا یا سنوار کو، صحابہ کرام جو دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تیرے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، اور پرندوں کے پوٹوں میں سے اللہ جمع کر کے پوچھے بندے بتا تیرا یہ حال کس لیے ہوا، میں کہہ دوں اللہ تیری دنیا کے اندر دین کی نصرت کے لیے اور تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ راضی ہو کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ نے مراد کس کی پوری کی، یا سنوار کی۔ کون یا سنوار؟ 2007 کے اندر ہمارے مجاہدین نے جلال شارق کے نام سے ایک اسرائیلی فوجی کو پکڑ لیا، 4 سال تک اسرائیل ٹکرے مارتا رہا، لیکن اس جلال شارق تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر 2011 کے اندر 1046 قیدیوں کو، فلسطینیوں کو اس نے رہا کیا، 23 سال جیل کاٹنے کے بعد 25 سال کی عمر میں اسرائیل کی جیل میں جانے والے یہ یا سنوار ان قیدیوں میں رہا ہو کے آئے، یہ بڑے بزدل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا یہ یہود ہر جگہ پہ اپنی جان بچانے کے لیے درختوں کے پیچھے بھی جا کے چھپیں گے اور درخت اور پتھر بھی پکاریں گے، اے مومن اے عبداللہ آ میرے پیچھے چھپے ہوئے یہودی کو قتل کر دے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے یہ جہاد اسلامی، انقلاب اسلامی جو غزہ کی سرنگوں کے اندر لڑا جا رہا ہے، یہ وہ تبدیلی لائے گا جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اقصی آزاد ہو جائے گا، عمر فاروق کی مراد پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کا مشن دوبارہ تکمیل کو پہنچے گا، اور یہ کرنے والے اور کروانے والے انشاءاللہ ہم ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا جہاد فضاؤں میں لڑا گیا، آپ نے سنا ہوگا جہاد ہواؤں میں لڑا گیا، سمندروں میں لڑا گیا، آپ نے سنا غاروں میں لڑا گیا، وادیوں میدانوں میں لڑا گیا، لیکن تاریخ انسانی میں یہ کبھی یہ مارکا بپا نہیں ہوا کہ جہاد وہ زیر زمین سرنگوں میں لڑا گیا ہو۔ اسرائیل نے بے پناہ بمباری کر کے سارا غزہ ملیمیٹ کر دیا۔ UN کہہ رہا ہے اگر ملبہ اٹھائیں تو 15 سال، اور اگر دوبارہ ان عمارتوں کو تعمیر کریں تو 100 سال کے قریب عرصہ لگے گا۔ اتنی تباہی مچا کے بھی اسرائیل اپنے قیدیوں کو نہیں چھڑا سکا، انشاءاللہ یہ نہیں چھڑا سکیں گے۔ انشاءاللہ ایمان کی قوت دنیا کے اوپر راج کرے گی، اور انشاءاللہ اسرائیل مٹ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ کرنے والے آپ ہوں گے اور آپ کے ساتھی ہوں گے۔ انشاءاللہ ان فلسطینیوں کے ساتھ، ان اہل غزہ کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی منزل تک پہنچانے کے لیے بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھی کھڑے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، انشاءاللہ ختم نبوت کا بھی دفاع کریں گے، اور ان قادیانیوں کو بھی انشاءاللہ ٹھکانے لگائیں گے، اور انشاءاللہ دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کر کے اقصی کو آزاد کروا کے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی انشاءاللہ ہم پیدا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین وجزاکم اللہ خیرا۔